بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک ایسے بچے کے بچپن کا واقعہ سنانے والی ہوں کہ جسے نہ صرف ردائے نبوت حاصل ہوئی بلکہ انہیں تمام انبیاء کا سردار بھی منتخب کیا گیا۔ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک سمجھے۔ آج میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن سنانے والی ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیجیے۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 2500 سال پہلے کا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی نسل میں ایک نبی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی حفاظت کی بھی دعا مانگی تھی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ایک رسول بھی عطا فرمائے اور خانہ کعبہ کی حفاظت بھی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے 2500 سال تک خانہ کعبہ کی حفاظت اس طرح فرمائی کہ 2500 سال تک کسی نے بھی خانہ کعبہ پر حملہ نہ کیا، اور جب ابرہہ کے لشکر نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ کی حفاظت اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت خود فرمائی اور خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے ابابیل بھیجے۔ اسی زمانے کی بات ہے کہ عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا کہ ایک درخت ہے جس کی چوٹی آسمان تک ہے، اس کی شاخیں مشرق اور مغرب میں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ درخت سورج سے کئی گنا زیادہ روشن ہے۔ قریش کا ایک گروہ اس درخت کی شاخوں سے لٹکا ہوا ہے، ایک دوسرا گروہ اس کی شاخوں کو کاٹنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ اس گروہ کو قریش کا ایک خوبصورت نوجوان جس کے جسم سے خوشبو نکل رہی ہے مار مار کر بھگاتا ہے۔ اس وقت کے علماء نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ آپ کی اولاد میں وہ نبی پیدا ہوگا جس کی بشارت آسمانی صحیفوں میں موجود ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا تو جناب ابو طالب کہا کرتے تھے کہ میرے باپ نے خواب میں جو مقدس درخت دیکھا تھا، خدا کی قسم وہ درخت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ تھے۔ حضرت عبداللہ نہایت ہی خوبصورت اور نیک طبیعت کے مالک تھے۔ وہ بت پرست نہ تھے بلکہ وہ ایک خدا کو مانتے تھے، یعنی کہ وہ دین ابراہیمی پر قائم تھے۔ ان کی شادی قریش کی سب سے زیادہ قابل عزت خاتون حضرت آمنہ بنت وہب سے ہوئی۔ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ عرب کے اعلیٰ ترین خاندان کے اعلیٰ ترین افراد تھے۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے۔ ان دنوں قافلہ شام جا رہا تھا اور حضرت عبداللہ بھی اس قافلے کے ساتھ چلے گئے، گویا یہ ان کا آخری سفر تھا۔ وہ راستے میں ہی بیمار ہو گئے اور ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت آمنہ نہایت ہی نیک دل اور صابر خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ غم خود دور کیا، انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا بیٹا عطا کر کے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول بروز پیر بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی کو ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی خوبصورت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی نور تھے اور آسمان سے بھی نور لے کر آئے، اس نسبت سے آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی میں خدا تعالیٰ کی خوبصورتی کا عکس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمایا کرتے تھے کہ خدا تعالیٰ نے اس دنیا میں سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں دعا کر رہے تھے کہ آپ کو پوتے کی خوشخبری سنائی گئی۔ آپ خوشی خوشی گھر گھر پوتے کو گود میں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 2 ماہ پہلے انتقال فرما چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 6 سال بعد وصال فرما گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دادا کی وفات کے بعد شفیق چچا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا سب سے اول کلام اللہ کی حمد و ثنا پر مبنی تھا۔
ایک دفعہ عرب میں سخت قحط پڑ گیا تو عرب کے سردار کعبہ کے متولی حضرت ابو طالب کے پاس آئے۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا، حرم کی دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور دعا مانگنے میں مشغول ہو گئے۔ دعا کے درمیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ ایک دم چاروں طرف سے بدریاں نمودار ہوئیں اور فوراً ہی اس زور کی بارش برسی کہ زمین سیراب ہو گئی۔ جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا اور قحط ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گہوارے کے اندر چاند کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور انگلی مبارک کے ساتھ جس طرف اشارہ فرمایا کرتے تھے چاند اسی طرف جھک جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا اور وہ میرے ساتھ باتیں کرتا تھا اور مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ اگر آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔